محترم ناظرین، ایک ایسے نبی جس کو دی ہیکل نامی مچھلی نے نگل لیا تھا، آپ علیہ السلام سے ایسی کیا غلطی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں جس ہستی کے بارے میں بیان کریں گے اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یونس کے نام سے بیان کیا ہے۔ تاریخ میں آسوری ایک عظیم اور طاقتور قوم کے نام سے جانے جاتے تھے جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھے جو بعد میں قید کر کے یہاں لائے گئے تھے۔ اس دور میں دریا دجلہ کے قریب نیونا نامی بستی تھی جہاں پہ آشورہ کے کسی بادشاہ نے اپنے دیوتا کا مندر بنوایا تھا اور بعد میں مختلف بادشاہوں نے یہاں پہ اپنے مندر تعمیر کروائے جس سے پورا شہر مندر سے بھر گیا اور شہر کے درمیان ایک بہت بڑا مجسمہ بنوایا گیا جو کسی دیوتا کا تھا۔ یہاں کے لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیتے تھے۔ نیونا نامی بستی دیکھتے دیکھتے اتنا زیادہ ترقی کر گئی کہ وہ عظیم سلطنت آشور کا دارالحکومت بن گئی اور یہاں پہ فن و تعمیر اور یہ شہر بہت زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ یہاں پہ کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رہ رہے تھے۔ یہ زمانہ 700 قبل مسیح سے پہلے کا ہے۔ یہاں کے لوگ بت پرست تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ پاک نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 33 سال اس قوم پر اللہ کی تبلیغ کی۔ اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نیونا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مچھلی والے یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رکت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔
چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کا کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گرائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائے کلمات کیے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر قدوں کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو بھی پابند کر دیا جو صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔